جناب، یہ زندگی کی حقیقت اور کائنات کے راز جو ہیں، انہیں راز کیوں رکھا گیا ہے؟ اور پھر راز صرف چند لوگوں پر ہی کیوں منکشف کیے جاتے ہیں؟ سب کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ جس کیپیسٹی میں آپ سوال کر رہے ہو، وہ کیپیسٹی ایک ماننے والے کی ہے یا کہ ایک غور و فکر کرنے والے کی ہے۔ جو غور و فکر والا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا، اس کے لیے اس سوال کا جواب اور ہے، ماننے والے کے لیے اور ہے۔ آپ اپنی کیپیسٹی بتاؤ کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ جو کافر ہو کے بات کرے اس کا جواب کلیئر ہے، ماننے والوں کے لیے اس کا جواب اور ہے۔ پہلے کیپیسٹی بنا لو۔ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جو ہے خالق ہے کائنات کا، اور تضادات کے باوجود اللہ اللہ ہی ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اگر کوئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے تب بھی وہ مالک ہے، اور اگر سمجھ نہیں آتی ہے تب بھی وہ مالک ہے۔ آپ نے بھی اس کے ایک حصے پر غور کیا ہے، کبھی دوسرے رخ پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، قریبی ہیں، اور بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ کافروں نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اتنی تکلیف کس بات کی ہے؟ آپ تو غریب ہیں پھر بھی پیغمبر ہیں، آپ کنویں میں گر گئے ہیں، جیل جانا ہوا پھر بھی پیغمبر ہیں، درد ہو گیا پھر بھی پیغمبر ہیں، بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے پھر بھی پیغمبر ہیں۔ کبھی کسی پیغمبر نے گلہ نہیں کیا، کسی پیغمبر نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ خاص راز ہے۔ اس طرح جو شہید ہیں وہ اللہ کی راہ میں مرتے جا رہے ہیں اور تسلیم کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، گلہ نہیں کیا۔ گلہ ہے صرف دیکھنے والے کا، اور اگر دیکھنے والا اس خیال سے وابستہ نہ ہو تو اس کو گلہ ہی رہے گا۔ اس لیے جب اللہ کریم کی بات دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میرے اختیار سے کسی کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ آپ سوچو کہ اگر شیطان نے کہنا نہیں مانا تو پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر ہے جس نے نہیں مانا؟ یہ راز بعد میں سمجھ آئے گا۔ آپ یہ دیکھو کہ زمین کے اندر سونا ہے، مٹی کے اندر ایک اور ہے، اس کے بعد آپ اس اور کو پروسیس کرتے ہو، پھر اس کو آپ فرنینس میں لے جاتے ہو، میلٹ کرتے ہو، پھر جا کے سونا نکلتا ہے۔ یہ سونا جو ہے جب اور کی حالت میں ہوتا ہے ایک راز ہوتا ہے، اس وقت آپ اسے نہیں پہچان سکتے۔ کائنات کے راز کو دریافت کرنے کے لیے، راز سے متعلق سوالات کے جوابات لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود کا راز دریافت کرو۔ آپ کی آنکھ کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کا نام ہے بینائی، اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی آج تک۔ اس کو پہچانو۔ تمہارے جسم میں جو جان ہے وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے پاس جو روح ہے وہ کہاں پر ہے، اس کو پہچانو۔ یہ جو گویائی ہے یہ کدھر سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے، اس کو پہچانو۔ تمہارے پاس روز روشن کی طرح خیال ہے، خیال آتا ہے، خیال جاتا ہے، خیال بجھتا ہے، خیال چھپتا ہے، اس کو پہچانو کہ یہ کیا ہے۔ اچانک خیال آ گیا، اچانک غم آ گیا، اچانک خوشی آ گئی، اچانک آنسو آنے شروع ہو گئے، اچانک مسکراہٹ آ گئی، کہا آ گیا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تم اپنی کائنات کا ذاتی راز دریافت کرو، پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ ورنہ شہید کے بارے میں ہم سوال پوچھیں گے اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب اللہ مالک ہے، خالق ہے اور بنانے والا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ مخلوق کے پاس خالق کے ادراک کا شعبہ اتنا نہیں ہے جتنا تم چاہتے ہو، کیونکہ ابھی تو تمہارے پاس تمہارا اپنا ادراک نہیں ہے، اور تم اس کے پردہ ہائے راز اور سربستہ راز کائنات دریافت کرنے چلے ہو، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم نکل کے دکھاؤ آسمانوں اور زمین کی حدوں سے، مگر نہیں نکل سکتے سوائے اس کی طاقت کے، اس لیے اس کی طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر تم نے طاقت لینی ہو تو میری نصیحت ہے کہ کبھی بے باکی سے نہ لینا، کبھی گستاخی سے نہ لینا۔ طاقت ملتی ہے صرف انکساری میں، عاجزی میں اور مہربانی میں، پھر یہ راز دریافت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماننے والوں نے راز دریافت کر لیا اور اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ چلتے جاؤ،
چلتے جاؤ عاجزی کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پھر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، ضرور اٹھ جائے گا، ضرور اٹھ جائے گا۔ یہ واقعہ یوں نہیں ہوتا کہ تم پوچھو کہ یہ سب ایسے کیوں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ یہ کیوں ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسی زندگی کیوں گزاری۔ بل ہم یسألون، یعنی تم سے ہی پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ مومنوں کے لیے یہ حکم ہے، باقی جو شخص ایمان سے باہر ہے اس کو تو اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ راز ہے کہ نہیں، اس سے تو اللہ کی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت پیدا نہ ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس مسلمان کے لیے خطرہ ہے جس کا ذہن باہر والا ہے اور رہائش اندر ہے۔ یہی پرابلم ہے آپ کی قوم کی، آپ کے مسلمان ملکوں کی اور آپ کی ملت کی کہ آپ رہتے اندر ہو اور خیال باہر والا ہے۔ دقت یہاں ہو رہی ہے، ورنہ تم جو اندر رہنے والے ہو تم ہی تو جواب ہو اس سوال کا۔ یہ جو شخص سوال کر رہا ہے تم ہی تو اس سوال کا جواب ہو۔ اس لیے تم اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنے مقام کا تعین کرو۔ جب تک اپنے مقام کا تعین نہ ہوگا تو اس سوال کا جواب، دوسرے سوالوں کے جواب، عاقبت کا جواب اور حساب کتاب کا جواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو نصیحت یہی ہے کہ جب آپ اندر بیٹھے ہو تو آپ اندر ہی رہو، باہر ہو تو باہر ہی رہو۔ درمیان کی لائن پر رہنا منافقت ہے، یہ منافقت کی لائن ہے، اس سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے، بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے درویش کہا کرتے ہیں کہ ممکن ہے کافروں کو اللہ معاف کر دے، ممکن ہے مسلمانوں کو معاف کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ منافق کو معاف کر دے، یہ بات ناممکن ہے۔ آپ لوگ ذرا غور سے دیکھو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اس بات کو پہچانا جائے پھر جواب سمجھ آ جائے گا۔ دنیا میں کئی مذاہب موجود ہیں، نہیں، اس بات کو چھوڑو، کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن نہ کرو۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ دنیا میں کئی مذہب آئے، سارے صادق، سب صحیح، سب سچ، 1,24,000 پیغمبر تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن مذہب ایک ہی چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ کا دین جو کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس میں وہی زندگی، وہی موت، وہی احکام، وہی حاصل، وہی محرومیاں ہوتی ہیں۔ آپ چلتے چلتے اس ڈائیورسٹی سے ایک دین میں داخل ہو گئے۔ اب یہ ذکر غلط ہے کہ دنیا میں کئی اور مذہب بھی موجود ہیں۔ اب دوسرے مذاہب کا ذکر کرنے والا دراصل اپنے مذہب سے بیزار لگ رہا ہے، پھر اس کو وہی پرابلم پیدا ہو گیا۔ مسلمان ہو تو پھر مسجد ہی رہے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بے شمار مذاہب ہیں، کوئی شخص بھکتی کرتا ہے، کوئی گیان کرتا ہے، کوئی دھیان کرتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے، کوئی لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، اللہ کے راستے بے شمار ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جانے کے بے شمار راستے ہیں، لیکن تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، ماننے والے کے لیے صرف ایک راستہ ہے۔ فرض کرو دوسرا بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، یعنی لارڈ کرشنا کا پجاری بھی وہاں پہنچ گیا۔ لارڈ کرشنا کا پجاری بے شک پہنچ جائے، لیکن تم کرشنا کے راستے کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ یہی تو وارننگ ہے آپ کے لیے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا خیال ہے بھگت کبیر کے بارے میں، وہ پہنچ گیا ہوگا اللہ کے پاس، لیکن اب تم اس کے راستے پر چل کر نہیں پہنچ سکتے۔ گرو نانک جی مہاراج اللہ کے پاس پہنچ گیا ہوگا، لیکن اگر تم اس کے دین پر چلو گے تو گمراہ ہو کے مر جاؤ گے۔ جس ہندو نے نعت کہی ہے وہ بخشا جا سکتا ہے، اگر تم ہندو ہو کے یہ بات کہو تو تم نہیں بخشے جا سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا دین اس قسم کا ہے کہ غیر بھی آ کے پناہ لے تو بخشا جائے گا، اور تم اس دین سے غیر ہو کے نکلو گے تو منافق اور خارجی ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اس لیے یہ سوال کی رینج نہیں ہے، ماننے والے کا انداز اور ہے۔ یہ صرف مفروضے نہیں ہے کہ ایسا ہو تو کیسا ہو جائے گا۔